أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، بہت ہی اہم مضامین یہاں پر مذکور ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان آیات سے پہلے کی آیتوں میں جنت کے جو دو گروپ ہیں، السابقون السابقون اور اصحاب یمین، ان کو کیا کیا نعمتیں عطا فرمائیں گے اس کا تذکرہ کیا. اس کے بعد جو اصحاب شمال ہے، جہنمی لوگ جو ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہنے والے، ان لوگوں کو کہا کہ وہ لوگ فی سموم و حمیم وظل من یحموم، گرم گرم ہوا، گرم گرم پانی اور دھویں دار سایہ کا، ان چیزوں میں وہ لوگ رہیں گے جس میں نہ کوئی ٹھنڈک ہوگی، نہ کوئی کرم اور عزت والی بات ہوگی. کیوں ایسا ہوگا؟ اب اللہ تعالیٰ اس کو بتلاتے ہیں. ان کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا؟ انہم کانوا قبل ذلک مترفین. یہ اس سے پہلے یعنی دنیا کے اندر بہت خوشحال تھے. خوشحالی بھی بہت زیادہ ہونا اور علم کا نہ ہونا آدمی کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ بھائی، مال کو ہضم کرنے کی بھی ایک صلاحیت ہوتی ہے، اور یہ صلاحیت ہر خاندان کے آدمی کو نہیں ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جس حالت پر رکھا ہے اپنی حکمت سے رکھا ہے. بعض غریب ایسے ہیں کہ اگر ان کو اللہ مالدار بنا دیتا تو وہ قابو میں نہیں رہتے، اور بعض مالدار رہتے کہ اگر غریب بنا دیتا تو وہ بھی دین پر نہیں رہتے. تو سب سے پہلی بات ان کی جو بتائی، انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ لوگ اس سے پہلے یعنی دنیاوی زندگی کے اندر نعمتوں میں تھے. مترف کس کو کہتے ہیں؟ مترف هو المتروک یصنع ما یشاء لا یمنع. مترف اس کو کہتے ہیں کہ جس کو چھوڑ دیا کیا ہو کہ جاؤ کر، جو کرنا ہو کرو، کوئی روکیں گے نہیں ہم تمہیں، جاؤ کرو، اس کو کہتے ہیں مترف. اور مطلب یہ نکلا کہ ان لوگوں کو عذاب اس لیے دیا گیا
کہ اس عذاب سے پہلے دنیاوی زندگی میں اپنی خواہشات کا اتباع کرتے تھے، اپنی مرضی پر چلتے تھے، کوئی ان کو روکنے والا نہیں تھا۔ جو اللہ کے حکم کی مخالفت سے اور اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں کے ارتکاب کرنے سے کوئی روکتا کوئی نہیں تھا۔ مترفی، اور مترف کا ایک معنی بعضوں نے یہ بھی کہا ہے، هو العاتی المستکبر عن قبول الحق والاذعان له، جو سرکش آدمی جو تکبر کرتا ہو حق کو قبول کرنے سے اور اس کو سننے سے۔ جاوید اختر نام ہو گیا، فلم انڈسٹری میں کچھ مال آ گیا، دو آدمی پوچھنے لگ گئے تو خدا کے وجود کا انکار کر دیا، اور عامتاً جو اللہ کا انکار کرنے والے ہوئے وہ ایسے ہی متمول لوگ ہی رہے ہیں۔ جب آدمی کے پاس مال و دولت نہیں ہوتی تو اس کی فکر میں، روزی کی فکر میں وہ لگا رہتا ہے، لیکن ذرا فراغت آ جاتی ہے تو الٹے دھندے سوچتے ہیں، عورتوں والا کام سوچتا ہے، ادھر ادھر منہ مارنا، گھومنا غلط طریقے سے، یہ سب چیزیں سوچتی ہے جبکہ کچھ آتا ہے۔ تو بعضوں نے کہا کہ اس سے مراد، مترف سے مراد وہ سرکش متکبر جو حق کو قبول کرنے سے بھاگتا ہو، حق کو سننے سے بھاگتا ہو۔ ہاں، جس وقت برما کے اندر مسلمانوں کے پاس مال دولت کی ریل پیل تھی، خوب پیسہ تھا، وہاں علماء گئے، سمجھایا کہ بھائی سدھر جا، کچھ کہو مت، چاہیے لے جاؤ، ہمیں کچھ مت کہو۔ پھر کیا ہوا؟ جو ہونا تھا ہوا۔ بعضوں نے یہ کہا ہے کہ مترف سے مراد وہ ہے جس کو نعمتوں نے سرکشی میں ڈال دیا ہو۔ دو لفظ یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے نعمت، ایک ہوتا ہے نعمت۔ نعمت الگ ہے، نعمت الگ ہے۔ سورہ مزمل کے اندر وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، وَنَعْمَةٍ، نعمت اور نعمت میں یہ فرق ہے کہ نعمت اچھی رہتی ہے شروع میں بھی اور آخر میں بھی، لیکن نعمت جو ہوتی ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ بظاہر تو اچھا لگتا ہے لیکن اس کا انجام خراب ہوتا ہے۔ جتنے کافی لوگ ہیں وہ نعمتوں میں نہیں، وہ نعمتوں میں ہے۔ تو اس سے مراد وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں نے گھمنڈ میں مبتلا کیا ہو، اور اس کے قریب قریب ایک ترجمہ بعضوں نے یہ بھی کیا کہ وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا تو ہو لیکن وہ شہوتوں میں منہمک رہتا ہو، خواہشات کے اندر لگا رہتا ہو۔ اور ابو سعود، تفسیر ابو سعود کے اندر کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ لوگ دنیا میں آخرت میں جو عذاب میں جائیں گے، اس عذاب سے پہلے دنیا میں الگ الگ قسم کی نعمتوں میں تھے، کھانے اعلیٰ قسم کے، پینے اعلیٰ قسم کے، مکانات اعلیٰ قسم کے، عزتیں بہت زیادہ، لیکن ہوا کیا؟ وہ لوگ اپنی منمانی میں منہمک تھے۔ اس لیے کسی کو دنیا کے اندر یہ دیکھو کہ اللہ نے دیا تو بہت ہے لیکن وہ دین پہ نہیں ہے، تو سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ابھی مہلت دے رکھی ہے، کبھی بھی پکڑ سکتا ہے، اور جب پکڑتا ہے تو کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے، سیدھا پھر گیا ہو۔ سوال یہ ہوتا ہے، یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ جہنم میں جانے والے سارے لوگ تھوڑی دنیا میں خوشحال تھے، سب لوگ تھوڑی خوشحال تھے۔ کتنے لوگوں کو بیچاروں کو آدھی روٹی ملتی ہے، ایک روٹی ملتی ہے، خدا کو مانتے نہیں وہ۔ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ وہ جہنم میں اس لیے کہ وہ دنیا میں خوشحال تھے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ سارے جہنم میں جانے والے لوگ خوشحال کا ہے دنیا میں ہے؟ کتنے غیر مسلم لوگ، وہ بھی تو جھونپڑے میں رہ رہے ہیں، مکان نہیں ہے، اور کتنی بیماریاں، کتنی تکلیفوں میں وہ بھی مبتلا ہے۔ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ ریزن بتلایا ہے
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے لوگوں کے اوپر یہ ریزن لاگو ہو جاوے. ہاں سارے لوگوں پر یہ ریزن لاگو ہو جائے ضروری نہیں. کچھ لوگوں کا بڑی آ جاوے تو صحیح کہا کہ ٹھیک ہے ایک ریزن یہ بھی ہے. اور بعضوں نے ایک جواب یہ دیا ہے کہ مترف کے معنی یہ ہے کہ وسیع نعمتیں دنیا کے اندر کفار کو بھی جو چیزیں دی جا رہی ہے اور دی گئی ہیں، آخرت میں ملنے والی سزاؤں کے مقابلے میں یہ جنت ہی ہے، یہ جنت ہے. یہ سوال ہوتا ہے دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان دنیا کے اندر خوب مزے میں ہیں، تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب؟ اس کا جواب یہ کہ اس کو جو آخرت میں ملنے والا ہے، آخرت میں ملنے والا ہے، اس کے مقابلے میں دنیا میں جو ملا ہے وہ قید خانہ ہے. اور کافر کو آخرت میں جو سزائیں ملنے والی ان سزاؤں کے مقابلے میں دنیا میں جو ملا ہے وہ ایک جنت ہی ہے. ایک وجہ تو اللہ نے یہ بتائی. دوسری وجہ کیا بتائی؟ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور وہ بڑے بڑے گناہوں کے اوپر اصرار کرتے تھے، پابندی کے ساتھ گناہ کرتے رہتے تھے، بڑے بڑے گناہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہو اور وہ اگر نافرمانی کرے تو یہ تو بہت بری بات ہے. اس لیے کہ نعمتوں کا شکریہ تو یہ ہے کہ کہنا کا مانے جس نے دیا ہے اس کا مان کر چلے. اور بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو تو نعمتیں دی تھی، ان نعمتوں کا تقاضا تھا کہ خدا کے حکم پر چلتے، لیکن نہیں چلی. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، وہ بڑے بڑے گناہوں کے اوپر اصرار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دنیا میں بہت ساری ایسی ہیں جن کا تقاضا ہے کہ اس کا شکر ادا کرو، اس کی عبادت کرو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نہیں تھے دنیا میں، اللہ ہم کو لایا، پیدا کیا. دوسرے نمبر پہ وہ رزق دے رہا ہے، اور ہماری جو ضرورتیں ہیں، کپڑا ہے، مکان ہے، یہ سب نعمتیں اللہ دے رہا ہے. یہ بنیادی نعمتیں ہیں، تو ان کا تقاضا یہ ہے کہ اس دینے والے کو نہ بھولا جائے. اگر یہ کہا جائے کہ اگر آدمی دی ہوئی نعمتوں پہ قناعت پہ ہی آ جاوے تو سب سے بڑا مالدار ہو جاوے وہ. وَلَوْ حَمَلَ نَفْسَهُ عَلَى الْقَنَاعَةِ لَكَانَ أَغْنَى الْأَغْنِيَاءِ، اگر آدمی نعمتوں کو دیکھ کر استعمال کرتے ہوئے قناعت اختیار کرتا تو اس میں سب سے بڑا مالدار بن جاتا. اب سوال یہ کہ یہ ہنس عظیم کیا ہے؟ بڑا گناہ کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ بڑے گناہ کیا تھے؟ سب سے بڑا گناہ تو کفر و شرک ہے. کفر و شرک ہے، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا. اب یہ جو ملحد ہے یہ تو یہود و نصارہ سے بھی گیا، کیونکہ یہود و نصارہ خدا کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں. ہاں کچھ حد تک تو وجود تو وہ بھی قائل ہے، وہ بھی کہتے ہیں اوپر والے کی کرپا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اوپر والے کی مرضی یہی تھی، اس کا مطلب یہ تو وجود کے بھی قائل ہے. اب آپ سوچئے کہ کتنے مسلمان جو نام تو ماشاء اللہ ایسا جاوید اور یہ اور وہ ہے، اور سوچئے عقائد کو صحیح کرنے کی کتنی ضرورت ہے، عقائد پہ بولنے کی کتنی ضرورت ہے. آپ سوچئے. تو ہنس عظیم شرک، ان الشرک لظلم عظیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت اپنے بیٹے کو جو کی کہا لا تشرک باللہ، کہ بیٹے شرک مت کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور بعد مفسرین نے کہا کہ یہاں پر ہنس عظیم سے مراد یمین غموس ہے. یمین غموس، جھوٹی قسم. یمین کے معنی قسم. ایسے قسم 3 قسم کی ہوتی ہے. بات آئیے تو کہہ دیتا ہوں، 3 قسم کی قسمیں ہوتی ہیں.
ایک یمین لغو، ایک یمین منعقدہ اور ایک یمین غموس۔ یمین لغو کا مطلب ہے کہ بار بار کرے قسم سے کہہ رہا ہوں یا قسم سے کہہ رہا ہوں، یہ یمین لغو ہے۔ لغو کے معنی بیکار، بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے وہ بہت زیادہ جھوٹا ہوتا ہے، ہاں بہت زیادہ جھوٹا ہوتا ہے۔ تو بار بار چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر جھوٹ بات آدمی قسم کھاتا ہے، وہ تو لغو ہے، اس کے منہ پہ ایک چڑھ گیا ہے بس، واللہ واللہ۔ اور دوسری ہے منعقدہ۔ منعقدہ کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر میں کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھانا، یہ یمین منعقدہ ہے، اور کفارہ اسی میں واجب ہوتا ہے۔ جو 7ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں کفارہ بتلایا ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا یا غلام آزاد کرنا یا 3 روزے رکھنا، یہ جو کچھ آیا ہے وہ یمین منعقدہ کے بارے میں، آئندہ کرنے کی قسم کھائی یا نہ کرنے کی، اور پھر قسم توڑی نہیں کیا یا کیا تو۔ ایک یمین غموس ہے۔ یمین غموس کہتے ہیں پاس کے اندر کوئی کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اس کو یاد ہے کہ میں نے نہیں کیا تھا، پھر بھی کہہ رہے میں نے کیا تھا، قسم کھا کے کہہ رہا ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ خدا کا نام لے کر اپنے آپ کو بچا رہا، اگرچہ اس پر کفارہ نہیں ہوگا لیکن وہ بڑا گناہ ہے۔ تو یہاں پر حنس عظیم سے مراد یمین غموس۔ حنس کس کو کہتے ہیں؟ حانس ہو جانے کا لفظ آتا ہے، قسم میں حانس ہو گیا، قسم کو توڑ دیا، اس کو کہتے ہیں حانس ہونا۔ امام شعبی فرماتے ہیں، جس کو عبد بن حمید نے نقل کیا ہے، کہ اس سے مراد کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہ ہوتے ہو، جس کی وعید قرآن و حدیث میں آئی ہو۔ کانو یصرون علی الحنس العظیم، یعنی ہر بڑے گناہ پر وہ لوگ لگے رہتے تھے۔ جیسے نیکی نیکی کی طرف کھینچتی ہے، نیکی نیکی کی طرف، ایک نیکی کرو پھر دوسری کا شوق ہوتا ہے، ایسے ہی گناہ گناہ کی طرف کھینچتا ہے۔ آدمی گناہ کرتا ہے، توبہ کر لیا تو بچ جاتا ہے، لیکن اگر لگا رہا پھر دوسرا گناہ کرے گا، پھر تیسرا کرے گا، ایسے کرتا چلا جائے گا۔ تاج الدین سبکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ یعنی اپنے والد صاحب تقی الدین سبکی سے میں نے سوال کیا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے حنس عظیم جو بتایا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا هو القسم علی انکار البعث، آخرت کے بارے میں انکار کرنا، یہ قسم کھانا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، وہ لوگ قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ اللہ کبھی بھی دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، یہ قسمیں کھاتے تھے، یہ مراد ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما بھی رہے کہ یہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے، ہم مٹی ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، اور ہم لوگ ہڈیاں رہ جائیں گے، تب بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے، دوبارہ ہوں گے؟ یہ ان کا کہنا ہے تقی الدین سبکی رحمت اللہ علیہ کا، کہ یہ مطلب ہے یہاں حنس عظیم سے۔ اور علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس مقام پر لکھا کہ یہ تفسیر اچھی ہے، کیونکہ حنس کے معنی گناہ اور عظیم کے معنی بڑا، اور بڑا گناہ کیا ہے؟ آدمی قسم کھا کے بری، اس میں بری نہ ہو، قسم پورا نہ کرتا ہو۔ علامہ آلوسی نے اس پہ سوال قائم کیا کہ جب حنس عظیم سے مراد اگر یہ قسم ہے تو پھر آخرت کے نہ ہونے کی قسم کھا رہے تو بعد میں بھی تو وہی بات آ رہی ہے، تو پھر تو اس سے تکرار ہو جائے گا، ریپیٹ ہو جائے گا۔ تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ دیکھو ریپیٹ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو پہلی جو بات ہے علی الحنس العظیم، اس کے اندر جھوٹی قسم پر ان کا ثابت قدم رہنا بتلایا، اور دوسری آیت کے اندر آخرت کے انکار کے اوپر جمے رہنے کو بتلایا۔ خیر، یہاں 3 قسم کی باتیں ہو گئی۔ پہلے نمبر کی بات کیا تھی؟ مترفی، انہم کانوا قبل ذلک مترفی، وہ لوگ دنیاوی زندگی میں خوشحال تھے،
ایک، دوسرے نمبر پہ شرک کرتے تھے، تیسرے نمبر پہ آخرت کو نہیں مانتے تھے. یہی تین چیزیں تو بنیادی ہے. اس لیے کوئی بھی کلمہ پڑھنے آئے اس کو یہ تین چیزیں پہلے سمجھا دو. ایک ونیس اور پروفیٹ ہود اور ہیئر آفٹر، یہ تین چیزیں ان کو سمجھاؤ. یہ یہودیوں کے یہاں بھی ضروری ہے، کرسچنوں کے یہاں بھی ضروری ہے، آسمانی دین جتنے بھی ہیں وہاں یہ تین چیزیں ضروری. اللہ تعالیٰ نے ان کے تین گناہ بتلائے اصحاب شمال کے، جس میں ایک گناہ کا تعلق رسالت سے ہے. جتنے بھی خوشحال لوگ دنیا میں رہے نا، انہوں نے رسول کی رسالت کا انکار کیا. لیکن یہ جاوی رکھتے ہوتے اتنا آگے نکلا کہ خدائی کا انکار کر دیا. دیکھو فرعون بھی جانتا تھا کہ خدا ہے، رب ہے. ہاں، دوسرے بھی جتنے بھی بڑے بڑے دنیا کے اندر دشمنان اسلام پیدا ہوئے وہ بھی خدا کو مانتے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ. اس کا مطلب اللہ ہے. وہی صحبت کا اثر، صحبت کا اثر. صحبت جیسے انسانوں کی ہوتی ہے ایسے کتابوں کی بھی ہوتی ہے، کتابوں کی بھی ہوتی ہے، ٹیلی ویژن کی بھی ہوتی ہے، موبائل کی بھی صحبت ہوتی ہے. تو جیسی صحبت ملتی ہے آدمی وہی کرتا ہے. اور فلم انڈسٹری میں جو لگے ہوئے ہیں ان کا حال آپ جانتے ہیں اور اچھی طرح دیکھ رہے ہیں. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تین گناہ بتائے کہ یہ جہنم میں اس وجہ سے گئے کہ رسالت کا بھی انکار کیا، اور شرک یعنی خدا کی توحید کا بھی انکار کیا، اور آخرت کا بھی انکار کیا. وَكَانُوا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی مضبوط باتیں کی. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، یہ بڑے بڑے گناہوں کے اوپر پابندی کرتے تھے. کبھی کبھی گناہ ہو جانا یہ انسان کی بشری انسانیت کی وجہ سے، ہم انسان ہیں، ہم ارادے کے اتنے پکے نہیں ہیں، تو ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے. آدم علیہ السلام سے چک ہو گئی جبکہ وہ جنت میں تھے، نعمتوں میں تھے، ہو گئی. اور ان کی نیت خراب تھوڑی تھی، وہ تو یہ چاہتے تھے کہ یہیں سے نکلے ہی نہیں. ان کا تو ارادہ اچھا تھا، یہی تو اچھا ارادہ تھا کہ نکلنا نہ پڑے. لیکن اللہ تعالیٰ کا منظور یہی تھا، کو منظور یہی تھا کہ دنیا میں جانا ہے، تو بہانہ بن گیا. تو وَكَانُوا يُصِرُّونَ، یسرون کے معنی کبھی کبھی نہیں کرتے تھے، پابندی سے گناہ کرتے تھے. ایک دوسری بات یہ کہ کانوا یسرون، استمرار، ہمیشہ کرتے رہتے تھے. تو اسرار کا لفظ یہ بھی کنٹینیو کرنے کو بتاتا ہے، اور they were doing یہ بھی لفظ بتلاتا ہے کہ ان میں یہ گناہ کی کوئی کمی نہیں تھی بس. اور پھر کہا ہنسل عظیم، ہنس ہے نا ذنب سے اوپر ہے. ایک ہوتا ہے گناہ، ایک ہوتا ہے بڑا گناہ، دونوں میں فرق ہے. اس لیے کہ جو ذنب کا لفظ ہے، ذنب وہ چھوٹے گناہ پر بھی بولا جاتا ہے، بڑے پر بھی. لیکن ہنس کا لفظ چھوٹے گناہ پر نہیں بولا جاتا، وہ ہمیشہ بڑے گناہ پر بولا جاتا ہے. کہا یہ بڑے بڑے گناہ کرتے تھے. ایمان والے کو تو کہا نا کہ تو وضو کرے گا تو تیرے آنکھوں کے گناہ جھڑ جائیں گے، تیرے چہرے کے گناہ جھڑ جائیں گے، ہاتھ کے گناہ جھڑ جائیں گے. چھوٹے چھوٹے تو ایسے ہی گر جائیں گے. نماز پڑھے گا، جمعہ پڑھے گا، روزے رکھے گا، تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ تو ایسے ہی اتر جائیں گے. لیکن جو بڑے گناہ پابندی سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ بڑے گناہ کرتے تھے. جھوٹ ایک بہت بڑا گناہ ہے. قسم توڑنے کے بارے میں ہنس کا لفظ آتا ہے. ایک آدمی وعدہ کرتا ہے کہ میں کروں گا اور نہیں کرتا، قسم کھا کے کہتا ہے کہ کروں گا اور نہیں کرتا، یہ بڑا گناہ ہے. اس لیے کہ جھوٹ ہے، جھوٹا وعدہ کیا تھا اس نے، اور اللہ کا نام لے کر کیا اور اس کو توڑ دیا، گویا اللہ کی اس کے نزدیک کوئی قدر نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے. امام رازی نے لکھا ہے کہ لفظ عظیم لائے، ہنسل عظیم، اس سے مراد شرک ہے. اس لیے کہ یہ ساری باتیں اگر کسی گناہ میں جمع ہوتی ہے نا تو وہ شرک ہے، کفر ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر دو باتیں جو بتلائی نے، ایک تو خوشحالی، ہاں انسان کے بھٹکنے کا سب سے بڑا ذریعہ حب الدنیا رأس کل خطیہ،
دنیا کی محبت سارے گناہوں کی جڑ ہے. دیکھو دو چیزیں الگ الگ ہیں. ہم لوگ دنیا کی محبت کو اور دنیا کمانے کو دونوں کو ایک سمجھتے ہیں. دو چیزیں الگ الگ ہیں. حب الدنیا, دنیا کی محبت کا مطلب ہے کہ آدمی محبت کے اندر کچھ بھی, حب الشیء یعمی و یصم, عربی میں یہ کہتے ہیں چیز کی محبت آدمی کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے. بہرا اور اندھا بنا دیتی ہے. آپ کو اپنے بیٹے سے بہت محبت ہے, اب بیٹے نے الٹا کام کیا پھر بھی آپ اندھے ہو جائیں گے. کیوں؟ یہ محبت رکاوٹ بن جائے گی, اس کو میں کچھ کہوں گا تو ناراض ہو جائے گا. حب الشیء یعمی و یصم. تو حب الدنیا راس کل خطیہ, ہر گناہ کی بنیاد دنیا سے محبت کرنا ہے. تو تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ ان آیتوں میں جو اشارہ ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سموم میں رہیں گے. سموم کیا ہے؟ بہت ہی گرم جگہ, گرم ہوا ہوگی, گرم ہوا. اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس لیے ڈالیں گے تاکہ ان کو دوری حاصل ہو. اللہ سے دور دنیا میں رہے تو آخرت میں بھی ان کو دور رکھا جائے گا, ان کو اوٹ میں رکھا جائے گا, آر کر دی جائے گی. اور پھر کھولتا ہوا پانی اللہ تعالیٰ کے غضب اور اللہ تعالیٰ کے قہر کی جگہ ہے وہ. اور پھر وہ لوگ رہیں گے درخت ایسے دھوئیں کے سائے کے اندر جو گرم ہوگا, تو وہ جہالت کا درخت کا سایہ ہوگا ان کے اندر, جس کے اندر یقین کی کوئی ٹھنڈک نہ ہو. تو ان کی پیاس کی گرمی کبھی سکون نہیں ہوگی, اس لیے کہ جو آدمی دنیا کے اندر دنیا طلب کرتا ہے, دنیا کی لذتوں کو طلب کرتا ہے اور اس میں کوئی ارادہ اچھا نہیں ہوتا, تو پھر کیا ہوتا ہے, دنیا چھوڑنے کا من نہیں کرتا. اگر آدمی کے اندر کچھ ٹھنڈک ہو, یقین کی ٹھنڈک, تو اس کو دنیا چھوڑنے کا شوق ہوتا ہے. آدمی کہتا ہے بہت کر لیا ہے یار, اب کچھ اللہ اللہ کرنے دے, بس کمائیں گے, اپنا کام روزی روزگار تو چلتا رہے گا, لیکن زیادہ اب مسجد کا ہو جاتا, زیادہ نماز, زیادہ دینداری, ذکر اللہ کا, اللہ کی یاد. یہ آدمی کو دنیا کی محبت نکلتی ہے تو آدمی کو یہ شوق ہوتا ہے. اور جتنا ذکر کرو گے نا اتنی دنیا کی محبت نکلے گی اور رب کی محبت آئے گی, اور رب کی جتنی محبت آئے گی اتنی خیر کی توفیق ہوگی. دنیا کی محبت آئے گی تو آدمی کچھ دینے سے پہلے بھی سوچے گا یار میرا کم ہو جائے گا, یا اگر ایسا کروں گا تو پھر میرے بچوں کا کیا ہوگا. یہ آدمی دنیا کی محبت کی وجہ سے یہ سب چیزیں کرتا ہے. تو یہ لوگ دنیا کے اندر خوشحال تھے, یعنی جہل مرکب کے درخت سے وہ سایہ لیتے تھے جس میں یقین کی ٹھنڈک نہیں تھی. ان کی ذاتی جو ایبیلٹی اور صلاحیت تھی وہ شہوات کی محبت, لذتوں کی محبت کے اوپر ہوئی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہالت کے درخت سے وہ سایہ لیتے تھے اس لیے کہ نفس اور دنیا کی محبت میں ایسے تھے, ایسے گھسے ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ گناہ پر بھی لگے رہتے, نفس کی محبت اور دنیا کی محبت کی وجہ سے. اور یہ حدیث ہے, حب الدنیا راس خطیہ, مرا طاعت نفس شہوت پرس کہ ہر ساعتش قبلے دیگرس. یہ یا مر اطاعت نفس شہوت پرس, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی شہوت, ایسے نفس کی اتباع کرنا جو شہوت کا پجاری ہو, اور ایسا نفس کہ جس کا ہر وقت قبلہ الگ ہی رہتا ہے. جو آدمی رف لائف پہ چلا جاتا ہے نا, تو یہ لڑکی وہ لڑکی, یہاں زنا وہاں زنا, یہاں شراب, یہاں یہ جھوٹ, وہ مطلب کہ چلتا ہی رہتا ہے, چلتا ہی رہتا ہے, چلتا ہی رہتا ہے, یہاں تک کہ یہاں اسٹیپ لگ جاتا ہے کہ چھوڑو اس کو, چھوڑ دو. پھر وہ مترف بن جاتا ہے کہ کوئی روکنے والا نہیں ہے اس کو. بر مرد ہوشیار دنیا خسس, ہر مدت جائے دیگر قصص. یہ دنیا کیا ہے؟ ہوشیار آدمی کے سامنے گھاس پھوس کی طرح ہے, کیونکہ یہ دنیا ہر وقت کسی نہ کسی جگہ کو بدلتی رہتی ہے, آج یہاں, کل وہاں, کل وہاں, پرسوں یہاں. ہم سے پہلے بھی بہت سارے لوگ دنیا میں آئے تھے,
ہے، گدافی بھی تھا، صدام حسین بھی تھا، اور کیسے کیسے لوگ تھے ان سے پہلے بھی بڑے بڑے، سب چلے گئے۔ وہ چلے گئے کیا ہم رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانُوا يَقُولُونَ، یہ کیا کہتے تھے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، یہ یوں کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے اور ہڈی رہ جائیں گے تو دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے؟ ارے یار کبھی نہیں ہو سکتا ایسا۔ اور ہمارے باپ دادا بھی، یعنی وہ تو ہم سے پہلے چلے گئے، وہ تو بالکل خلاص ہو گئے، ہماری بات تو کہ ابھی ہے چلو، لیکن وہ جو پرانے گئے وہ، یہ ان لوگوں کا دعوت تھا۔ ان کا کہنا یہ ہے ہمارے بدن کے اندر گوشت، چمڑی، یہ ساری چیزیں آگے چل کے مٹی ہو جائے گی، کھوکھلی ہڈی بن جائیں گے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے مٹی کہا، پہلے ہڈی نہیں کہا، کیونکہ مٹی کے اندر جان کا آنا یہ بہت دور کی بات ہے۔ ہڈی میں تو ایک دفعہ جان رہ چکی ہے، اس لیے پہلے تراب کہا۔ ہاں، اور پہلے اسی کو کہا کہ مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے؟ اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں؟ ارے نہیں ہو سکتا یار۔ اس لیے یہ دلیل بھی دیتے تھے کہ مٹی ہو گئے، گویا کہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم آخرت کو نہیں مانتے ہیں، ہم آخرت کو نہیں مانتے۔ ہندو لوگ کہتے ہیں پہلا جنم، پنرجنم میں یہ ہوگا، ہم یہ تھے وہ تھے، یہ مانتے ہیں۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ ہاں، تو دلیل دیتے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے مرنے کے بعد، یہ ساری چیزیں ہو جانے کے بعد دوبارہ کیسے؟ تو وہ بڑے بڑے مضبوط الفاظ سے انہوں نے کہا اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، پہلے تو یہ کہ ہم مر جائیں گے، مر گئے، روح نکل گئی، اب اس پر بس نہیں کیا، کہا وَكُنَّا تُرَابًا، اور مٹی بھی ہو گئے، یہ تو اور آگے کی بات، اور ہڈی رہ گئے، ہمارا زمانہ لمبا ہو گیا مرنے کے بعد، یہاں تک کہ گوشت مٹی ہو جاوے، ہڈی بوسیدہ ہو جاوے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کیا اٹھائے جائیں گے؟ تین طرح تاکید لائے، ان کا لفظ لائے تاکید کے لیے، لمبعوثون میں لام لائے فورس رکھنے کے لیے، اور لمبعوثون کا لفظ ہے وہ ایک ناؤن ہے، ناؤن، ورب نہیں استعمال کیا انہوں نے، ناؤن استعمال کیا، لمبعوثون، یا پروناؤن کہہ دیجئے، لمبعوثون۔ یہ گرامر کی بات ہے، عربی گرامر آدمی سمجھے تو اور اس میں مزہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کا جواب نہیں دیا ہے، انہوں نے آگے ایک لفظ اور کہہ دیا وَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، ہمارے باپ دادے بھی دوبارہ آئیں گے، یوں، یہ تو اور دور کی بات ہو گئی۔ گویا کہ یہ لوگ ایک بہت بڑے کنفیوژن میں ہیں، وہ لوگ کنفیوز ہے کہ یار کیسے ہو سکتا ہے دوبارہ دنیا میں آنا، ہم نے تو آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، یہ نبی جی کہہ دو ان کو۔ اللہ تعالیٰ جب یوں کہے نا کہ قل، اس کا مطلب یہ کہ بعد والی بہت کلیئر بات ہے، کلیئر بات ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، تو یہ تو کلیئر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ قل کے ذریعے کہتا ہے۔ اور اگر کوئی بات کلیئر نہ ہو تو اپنے طرف سے کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں، قل انما انا بشر، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی جی آپ بتا دو کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ یہ تو سب کو سمجھ میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہوئی، بچے ہوئے، پیدا بھی ہوئے حضور، آپ کی وفات بھی ہوئی، تو اتنا کلیئر مسئلہ تھا، اسی لیے تو کہا کہ قل، اے نبی آپ بتا دو، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، فرق اتنا ہے کہ یوحا الی، میری طرف وحی آتی ہے، تم پر وحی نہیں آتی۔ پھر بھی سمجھ کا پھیر ہے، اسی کا نام اجمیر ہے، سمجھ کا پھیر ہے، پھر بھی اعتراض کرنے والوں نے اور کر ہی دیا، کہا نہیں حضور تو نور تھے، اگر قرآن کہہ رہے کہ بشر تھے، کہا نور تھے، کیسے دیکھو اللہ کہہ رہے کہ میں نبی تم بتا دو، پھر بھی نہیں مانتے، کتنی بڑی جہالت کی بات ہے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ جب قل کا لفظ لاتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بعد والی بات بہت ہی بدیہی ہے،
بہت ہی اوپن، اور اس کو دلائل کی ضرورت نہیں ہے. تو کہا کہ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. بہت ہی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا ہے وہ ایسا جواب ہے کہ جس کے اندر بہت گہرائی ہے. امام راضی کہتے ہیں کہ قل کے اندر اشارہ ہے کہ بعد والی بات بہت کلیئر ہے، اور رسالت کے اندر کچھ ایسے راز ہوتے ہیں، راز سیکریٹ ہوتے ہیں. نبی کو نبی بناتے ہیں، نبی کو بھی اللہ تعالیٰ کچھ راز کی باتیں بتاتا ہے. نبی نہیں بتاتا لیکن اپنے خاص لوگوں کو بتایا، اور بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ سب کو نہیں بتائی جاتی. ہم سمجھتے ہیں کہ سب، اب بعض باتیں ہوتی ہے کہ بھائی ہم صدر صاحب سے بتائیں، اب سب کو تھوڑی سب باتیں بتائیں گے، خاص آدمی کو کچھ بات بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی اپنی کچھ خاص باتیں اپنے نبیوں کو بتاتے ہیں. آگے راضی لکھتے ہیں کہ انہی چیزوں میں سے قیامت کے وقت کو متعین کرنا. اللہ تعالیٰ سب کو نہیں بتائے، نبی کو بھی بتایا تو نشانیاں بتائی کہ یہ نشانیاں ہیں. یہ نہیں کہ 1450 کے بعد یہ ہوگا اور 1500 تک میں ہم پورا سمیٹ لیں گے، ختم کر دیں گے. نبی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا. ہاں، اس لیے کہ اگر عوام کو پتا چل جاوے کہ یہ بات نبی بتا چکے کہ 15ویں صدی کے اندر ایسا ہوگا، ختم ہو جائے گی دنیا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ اب سجدے میں رہ جاؤ، اس سے پہلے جو کچھ کرنا ہو کر لو، بعد میں پھر سیدھے ہو جاؤ. لوگ بھروسہ کر لیں گے. اور اسی لیے انبیاء علیہ السلام نے اس کی نشانیاں بتائی، اور وہ بھی خاص صحابہ کو بتائی. بعض منافق تھے حضور کے زمانے میں، سب کو نہیں بتایا کہ یہ نالائق ہے، وہ نالائق ہے، وہ نالائق. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتاتے تھے، اور حضرت عمر بھی بڑے ہوشیار تھے، دیکھتے تھے کسی کے جنازے میں حضرت حذیفہ نہیں ہوتے تھے، یہ بھی نہیں جاتے تھے. کوئی بات ہوگی حذیفہ کیوں نہیں ہے. ہاں. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک عام بات بتائی، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. یعنی اگلے پچھلے ان لوگوں نے جب دلیل بتائی تھی نا، تو پہلے اپنا کہا تھا کہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہم ہڈی رہ جائیں گے، تو ہم اٹھائے جائیں گے، ہمارے باپ دادا بھی. اللہ تعالیٰ نے پہلے باپ دادا کو کہا کہ پہلے تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے سب کو جمع کیا جائے گا. تم اگلوں کی بات بعد میں کر رہے ہو، ہم پہلے کر رہے ہیں. قل ان الاولین والآخرین. یہ ہے قرآن کی گہرائی، ایک ایک ادا کے اندر ایک ایک میننگ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان الاولین والآخرین. ہاں، ان لوگوں نے باپ دادا کو پیچھے اس لیے بیان کیا تھا کہ وہ زیادہ امپاسبل سمجھتے تھے کہ کہاں، وہ تو مٹی میں رل کر گئے، بس اب کہاں آئیں گے دوبارہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یار ان کو دوبارہ پیدا کرنا مشکل نہیں ہے، تو تم کون، کس جھاڑ کی مولی ہو؟ تم اس کو مستبعد مت سمجھو، اس لیے کہ جو اگلے لوگ گزر گئے جن کو دوبارہ پیدا ہونا تم مستبعد سمجھتے ہو، اور ان کو تم مؤخر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ان کو پہلے بنائے گا. اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ لمجموعون، سب کو جمع کیا جائے گا. سب انہوں نے کہا تھا نا لمبعوثون، ہم اٹھائے جائیں گے. ارے کہ اٹھائے نہیں جائیں گے. ایک چیز گم ہو گئی، اس کو لے آنا ٹھیک ہے، لیکن اس کا حرکت میں آ جانا یہ تو اور بھاری بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جمع کیے جائیں گے. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یاد رکھو قیامت کے میدان میں، حساب کے میدان کے اندر صرف اٹھائے نہیں جائیں گے، لوگ چل کے جائیں گے. یعنی اللہ ان میں حرکت پیدا کر دے گا. تم دوبارہ آنے کی بات کرتے ہو، ہم تو تم کو دوبارہ جمع کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہاں، کیونکہ زمین کے اندر، مٹی کے اندر ایک لمبے زمانے تک رہنا، پھر اٹھایا جانا، تو ہو سکتا ہے اس میں قدرت، حرکت کی قدرت نہ ہو. قبر میں اتنی مدت ایک آدمی ایک جگہ پڑا رہتا ہے تو اس کے اندر حرکت نہیں رہتی ہے، اپاہج ہو جاتا ہے. تو یہ سوچتے ہو، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نہیں، لمجموعون. ارے بھئی کب؟ الی میقات یوم معلوم، ایک مقررہ دن کے اندر اٹھایا جائے گا ہر ایک کو. اللہ تعالیٰ ایک ہی دن کے اندر، اور وہ بھی دن مقرر ہے، ایک ہی دن میں سب کو جمع کرے گا.
یہ پہ اور مشکل. ہم لوگ اگر کسی جگہ پہ کوئی چیز چھپا دیتے زمین کے اندر تو کھود کھود کے ادھر ادھر کھود کھود کے ڈھونڈتے ہیں، لیکن یہاں حضرت انسان کو قبروں کے اندر ڈال دیا ہوگا تو اب اس کو کیسے نکالیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کہ سب کو ایک ہی وقت میں نکالوں گا، اور اسی وقت سب چلتے ہو جائیں گے، نکلتے آتے آتے شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تم کیا سوتے ہو ایک ہی آواز دوں گا نا سب نکل جائیں گے، ایک ڈانٹ ہوگی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، میدان میں کھڑے ہو جائیں گے. ہاں. اور پھر میقات کا لفظ لائے، اور وہ بھی الہ کے ساتھ، الہ میقات یوم معلوم. حالانکہ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر لام کا لفظ لائے ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. تو یہ میقات یوم معلوم سے مراد قیامت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقرر ہے. میقات کسی چیز کی حد مقرر کر دینا، وہ ٹائم کے اندر بھی میقات آتا ہے، جگہ کے اوپر. جیسے میقات حج کے اندر میقات ہوتی ہے، وہ جگہ کے لیے آیا ہے، تو میقات کے اندر مقرر کریں. اب کی جو بات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں دیکھیے، ہو گیا جب آ جائیں گے لمجمون الی میقات یوم ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلهم یوم الدین. یہ جہنمیوں کا خوراک بتلا دیا اور پینا بتلا دیا. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر ایک گمراہ لوگ کو، ہدایت سے بھاگے ہوئے، حق سے دور رہنے والوں سن لو. اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے، بعضوں نے کہا کہ مکہ والوں سے خطاب کیا ہے کہ تم نہیں مانتے خدا کو، یاد رکھنا تمہارا نتیجہ کیا ہوگا. اور بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ یہاں سے جو یہ کلام بھی رسول کا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل، کہ یہ بھی تم کو کہہ دو انکم ایھا الضالون المکذبون، حق سے دور رہنے والے، قیامت کو جھٹلانے والے. لآکلون من شجر من زقوم، تم لوگ کھانے والے ہو ایک ایسے درخت سے جس کا نام زقوم ہے. یہ زقوم ہے کیا؟ پہلے تو یہ زقوم کا جو لفظ ہے وہ بہت خطرناک لفظ ہے. عربی کے اندر زا، قاف اور میم، ان سے جو لفظ بنتا ہے وہ سب ڈینجر کے معنی ہی میں ہوتا ہے. جیسے کہ قزم کا لفظ کمینے ہونے کو، اور اسی طرح سے زم کا جو لفظ ہے یہ داڑھی نوچنے کے لیے آتا ہے. مزگ کا جو لفظ ہے کپڑا پھاڑنے کے لیے آتا ہے. قمامہ کوڑا کرکٹ کو، کچرے کو کہتے ہیں. اسی طرح سے اور بھی بہت سارے الفاظ، یہ قاف میم زا، ان کو ادھر ادھر کرنے سے بہت. تو زقوم کا لفظ بھی ویسا ہی ہے. اب یہ زقوم کا لفظ یہاں اس کو ہرجور کہہ دیجئے. کیا؟ ہرجور. اب جانتے ہیں فجی والے ہرجور، ہرجور کہتے ہیں نا، وہ ہرجور کا ترجمہ بعضوں نے کیا ہے. اور اس کو اور انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، وہ ایسے پتے ہوتے اس پہ کانٹے ہوتے ہیں، کیکٹس. اچھا، تو یہ کہا کہ زقوم ان کا خوراک ہوگا. خوراک کا مطلب یہ کسی چکے ڈالنے کے کہا نہیں، چکنے کی بات نہیں ہے. فمالئون منها البطون، وہ تو پیٹ بھر بھر کے کھائیں گے اس کو. کیسے؟ شوق سے کھائیں گے؟ کہا نہیں، زبردستی ان کو کی جائے کہ کھاؤ. اب یہ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. زقوم کا لفظ کہا کہ ہوا شجر کریہ المنظر والمطعم وحار فی اللمس منتن فی الرائحہ وہی الشجرۃ الملعونہ فی القرآن. کہا کہ زقوم کا درخت ایسا ہے جو دیکھنے میں بھی عجیب سا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا دیکھنے میں. کریہ المنظر، دیکھنے میں برا، اور کریہ المطعم، کھانے میں بھی بدذوق، اس کا کوئی ذائقہ اچھا نہیں، کڑوا رہتا ہے، اس کے اندر کڑواہٹ ہوتی ہے. اور ہارن فی اللمس، اگر آپ پکڑو گے تو گرم لگے گا، چھوئیں گے تو گرم لگے گا، اور اس کی بو بدبودار ہوگی، وہ بدبودار. اور قرآن نے اس کے اوپر لعنت بھیجی ہے. یہ شجرۃ الملعونہ، ایسا درخت جس کے اوپر لعنت. اب ایک سوال ہوتا ہے یہاں پہ کہ آپ کہتے ہیں کہ جہنم میں آگ ہوگی، تو یہ درخت اگے گا کیسے؟ درخت اگے گا کیسے؟ جیسے آگ میں چشمہ جاری کر سکتا ہے تو آگ. بس تو وہی بات ہے کہ دیکھو، دنیا کے حالات الگ ہیں
آخرت کے حالات الگ ہیں. یہی سوال فرشتوں پہ بھی ہوگا کہ جو فرشتے گرگ ماریں گے تو کیا ان کو جہنم میں آگ نہیں لگی؟ کہا کہ نہیں، وہ فائر پروف ہوں گے، وہ فائر پروف، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور جن کو سزا ہو رہی ہے ان کو تکلیف ہوگی. تو یہ جو درخت ہوگا زقوم کا وہ اگے گا، اور وہیں سے ان کو، اصل میں بات یہ ہے کہ جب جہنم میں وہ لوگ ہوں گے تو ان کو بھوک بہت شدت کی لگے گی. اب کچھ تو پیٹ میں بھرنے کے لیے چاہیے، تب وہ زقوم کا درخت ان کو کھانے کو دیا جائے گا. اتنا کھائیں، زبردستی کی جائے کہ پیٹ بھر کے کھاؤ. فمالئون منها البطون، پیٹ بھر کے. اب جب پیٹ بھر کے کھا لیا، ظاہری بات ہے پیٹ میں پڑا چارہ تو کودنے لگا بیچارہ. اب پانی کی ضرورت ہے، تو پانی کہاں؟ تو کہا کہ فشاربون علیہ من الحمیم. اب اس کھانے کے اوپر وہ کھولتا ہوا پانی پئیں گے. اور وہ بھی آدمی کسی جگہ جا رہا ہے اور بیچ میں پیاس لگی ہے، پانی گرم گرم ہے. پہلے زمانے میں جب حج میں جاتے تھے تو اپنے ساتھ مشکیزہ لے کر چلتے تھے ٹھنڈا پانی کا. اب تو الحمدللہ ہر جگہ پانی ٹھنڈا ہی ہو گئے، لیکن جب گرم پانی ہوتا ہے تو آدمی کہتے ہیں بہت ٹھنڈا ہے، گرم ہے، رہنے دے، نہیں پی سکتے. یہ لوگ پئیں گے، لیکن کتنا پئیں گے؟ فشاربون شرب الہیم، پیاسی اونٹنی کے پینے کی طرح وہ پئیں گے. یعنی تھوڑا نہیں، اونٹنی کو گرم پانی ملے وہ پیتا ہے اور خوب پیتا ہے. یہ لوگ بھی پئیں گے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اونٹنی جب پیتی ہے تو اس کو تو اس میں لذت آتی ہے شروع کے اندر، ان کو کا لذت نہیں ہوگی، زبردستی ان کو پلا دے گا. فشاربون الشرب الہیم. اور کیا کہا جائے گا؟ ھذا نزلهم یوم الدین. آدمی جب کسی کی یہاں مہمان جاتا ہے تو پہلے جو کھانا دیا جاتا ہے اس کو نزول کہتے ہیں. اور پہلا کھانا تو کہا نا کہ بھئی مہمان جب آوے تو 3 دن اس کا اکرام کرنا ضروری ہے، تو پہلا کھانا بڑھیا قسم کا پیش کرنا چاہیے. تو ان کے لیے جو کھانا پیش کیا جائے گا سب سے ھذا نزلهم، یہ ان کا نزل ہے، یہ فرسٹ کھانا ہے ان کا. تو بات چلی تھی زقوم سے. تو زقوم کی تحقیق کے بارے تحقیق، جیسے میں نے لغوی تحقیق بھی آپ کو بتائی کہ اس کے ہر حرف کے اندر اگر 2 حرف کو جوائنٹ کیا جائے تو اس کا میننگ تھوڑا برائی ہی کا نکلتا ہے. اہل حقیقت یہ فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا جو ہے، سدرۃ المنتہا جو جنت کے جو بیری کا درخت ہے، اوپر جو ہوگا وہ جنتیوں کے لیے نعمت ہوگی، اور نیچے کا جو ہوگا وہ جہنم والوں کے لیے زقوم کی جڑیں ہوگی. یعنی یہ جو بیری کا درخت ہے وہ مبدأ اللطف والقہر والجمال والجلال ہے. ادھر جنت والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا جمال ہی جمال ہے اور اللہ کا لطف ہی لطف ہے. وہ جو نیچے ہے وہ اللہ کا قہر ہے، اللہ تعالیٰ کا جلال ہے. خیر، تو فمالئون منها البطون، وہ پیٹ بھریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ان کو زبردستی کیا جائے کہ کھاؤ. خیر، مزید گفتگو آئندہ کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی بصیرت عطا فرمائے، جہنم سے نجات اور جنت کا داخلہ عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.